یا شاید حضرت خالد اقبال طائف صاحب کا ملاقات ہوں گے. اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی عطا ہے. اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی عطا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی عطا ہے. کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے. کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے. غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے. غیروں کی عنایت کی چادر ہوں سر پر، غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے. اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. غیروں کے نصابوں کو جو برکھا تو یہ جانا، غیروں کے نصابوں کو جو پرکھا تو یہ جانا، سرکار کی تعلیم ہی آئین وفا ہے، سرکار کی تعلیم ہی آئین وفا ہے. غیروں کے نصابوں کو جو پرکھا تو یہ جانا، سرکار کی تعلیم ہی آئین وفا ہے. ظلمت نہ قریب آئے خبردار میرے پاس، ظلمت نہ قریب آئے خبردار میرے پاس، قرآن کے انوار ہے سنت کی ضیا ہے، قرآن کے انوار ہے سنت کی ضیا ہے. غیروں کو وہ کیوں دیکھے جب اپنے ہیں موجود، غیروں کو وہ کیوں دیکھے جب اپنے ہیں موجود، طائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے، طائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے. غیروں کو وہ کیوں دیکھے جب اپنے ہیں موجود، طائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے. اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کی جینے کی ادا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اس سے پہلے جو حضرت والا کا بیان چل رہا تھا، اس میں جو بنیادی بات ہے اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ دل بیار و دست پکار، کہ دل یار کی طرف متوجہ ہو اور ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوں.
یعنی آپ محفل میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، کوئی بھی حالت ہو، دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ بے شک ہاتھوں سے آپ کام انجام دیجیے، شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے، لیکن محفل میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی حضوری کا خیال دل میں رہنا چاہیے۔ بس یہ حاصل تھا جو یہ بیان کر رہے تھے ناظر صاحب کہ دل بیارو دست بکا، دل ہاتھ جو ہے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور ہاتھ کاموں میں مصروف ہو۔ ایک شخص پڑیا باندھ رہا ہے تو وہ تو ہاتھ سے باندھے گا، لیکن دل میں خیال اللہ رب العزت کا بسا ہوا ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے نظم سنی طائف صاحب کی، اصل میں الحمدللہ ہمارے ہاں نثر ہو یا نظم، یہ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کو نظم میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، وہ نظم بھی نثر ہی ہے، اور نثر میں جو بات کہی جا رہی ہے الحمدللہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہوتا ہے یا بزرگان دین کی تعلیمات۔ اب یقیناً جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں وہ قرآن و حدیث سے اگر ہٹ کر ہوں گی تو ہمارے کس کام کی؟ ہم نے اپنا اگر بڑا کسی کو بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، تو اصل نسبت اللہ کی ہے۔ کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ بعض اوقات ہمیں غیر اولا کسی کام پر عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم فتنہ و فساد سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، دنگے سے بچیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ اب جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، یعنی وہ سچ بات جس سے فتنہ پھیل جائے، گھروں میں لڑائی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی وہ جھوٹ بولے جو مصلحت آمیز ہو۔ یعنی بالکل یا کھلم کھلا جھوٹ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن مصلحت آمیز جھوٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کے بولنے میں حرج نہیں ہے۔ مثلا دو دوستوں میں لڑائی ہے، آپس میں بول چال نہیں ہے، اب تیسرے آدمی کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دے۔ اب صلح کرانے کے لیے یقیناً کچھ باتیں اس کی وہاں پہنچانی پڑیں گی، کچھ باتیں اس کی وہاں پہنچانی پڑیں گی، تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی وہ تو تمہارے بارے میں کبھی بری بات نہیں کہتے، وہ تو آپ کو سلام بھی کہتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ آدمی نیت یہ کر لے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہتے ہی ہیں نا، تو حدیث میں آتا ہے جب دائیں طرف سلام پھیرو تو دائیں جانب جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا فرشتے ہوں جنات ہوں، سب کی نیت کر لو، اور اسی طریقے سے بائیں جانب جب سلام پھیرو تو اس میں نیت کر لو، تو دائیں بائیں جانب جتنے لوگ بھی ہیں ان میں سبھی آ جاتے ہیں۔ جب سب آ گئے تو اس میں وہ شخص بھی آ گیا جس سے لڑائی ہے، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں، کیونکہ یہ بات اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تاکہ ان میں آپس میں صلح پیدا ہو جائے، لڑائی سے بچ جائیں، جھگڑا نہ ہو، تو کوشش کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے عام طور پر دو دوستوں کو جو بچھڑ گئے ہوں ملاتے نہیں، دو خاندانوں کو جو آپس میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کو جوڑتے نہیں، حالانکہ خاندانوں میں یقیناً غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور عموماً لڑائی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی اس فلاں جگہ پہ نہیں بلایا، عقیقے میں نہیں بلایا، منگنی کی مجھے نہیں بلایا، شادی کی مجھے نہیں پوچھا۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اگر نہیں پوچھا تو کون سی ایسی بات ہے، لیکن اس کو ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اب آج سے تعلق ختم، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ کہیں، نہ موت میں، نہ زندگی میں، ہم اس سے ساری زندگی کا انقطاع کر لیتے ہیں کہ آئندہ ان کے مرنے جینا ہمارا ختم ہو گیا، یا اور چھوٹی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم چلے جائیں اس کے پاس، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور جا کے اس سے کہیں بھی کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے بتائیے، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عزیز ان کے آیا کرتے تھے، اور جب بھی آتے تھے وہ ایسی دل جلانے کی بات کرتے تھے کہ وہ پوچھو مت۔ ایک مرتبہ ایسی جگہ آ گئے جہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے حضرت کو بے بھاؤ کی سنانی شروع کر دی۔
حضرت خاموش بھی رہے اور کہتے اچھا بھائی بیٹھ جا رہے بھائی میں نے آپ کی بات سن لی، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں. کافی دیر کے بعد وہ ٹھنڈے ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت نے ان کا اکرام بھی کیا اور چلے گئے. تو پھر لوگوں کو بتایا کہ بھئی حالانکہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں، ان کا مزاج ایسا ہے، آتے ہی بس یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بات یہ کہ اگر حضرت بھی ایسے شروع ہو جاتے، وہی سمجھتے میری بے عزتی ہو گئی تو لڑائی کھڑی ہو جاتی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ہمیں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے بزرگان دین کے عمل سے کہ اگر کوئی شخص غلط بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو جواباً غلط نہ کہیں، کیونکہ اگر ہم بھی وہی بات کہیں گے جو وہ کہہ رہا ہے تو اس سے لڑائی بڑھے گی. وہی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا، لڑائی جتنی چاہو بڑھا لو. وہ ایک گالی دے آپ دو دے دیں، وہ ایک تھپڑ مارے آپ دو مار دیں، بڑھتی چلی جائے گی. اور لسی میں پانی ڈالتے چلے جاؤ، لسی بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو لسی اور لڑائی کا بڑھانا کو بڑھانا نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہم ایسے کام انجام دیں جس سے خاندانوں میں میل ملاپ پیدا ہو، صلح پیدا ہو. گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس میں اصل میں بڑی مصلحت سے کام لینا چاہیے. بعض اوقات بیوی کو شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری ماں یہ کہتی ہے، تمہاری والدہ یہ کہتی ہے، والد یہ کہتے ہیں. تو بیوی کا اعتماد ہونا چاہیے شوہر پر، شوہر کو اعتماد ہونا چاہیے بیوی پر. دونوں آپس میں طے کر لیں کہ دیکھو بھی ماں باپ کی باتوں کو برا نہیں مانو. تمہارے ماں باپ کہہ دیں گے تو میں برداشت کر لوں گا، اور میرے ماں باپ تمہیں کہیں تو تم بھی اللہ کے لیے برداشت کر لو. کم از کم میں تو تم اچھا سمجھتا ہوں نا. اچھا خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ساری دنیا جائے بھاڑ میں، اس کو پرواہ نہیں. لیکن اگر شوہر ہی ٹھیک نہیں تو بیچاری وہ کہاں جائے گی اپنا دکھ درد رونے کے لیے. لازمی بات ہے کہ محلے پڑوس میں تو جانے سے رہے، اور اس سے فائدہ بھی کیا ہے. مٹھی جب تک بند ہے بند ہے، کھل گئی تو خاک کی ہو جاتی ہے. وہ کسی نے کہا نا بند ہے تو لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی. ایک دفعہ جب مٹھی کھل جاتی ہے اور گھر کے لڑائی جھگڑے باہر پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں پھر عزت نہیں رہتی. یاد رکھیے، اس لیے اپنے گھر کی لڑائی جھگڑے گھر تک رکھیے. میاں بیوی کا معاملہ ہے تو وہ اپنے تک رکھیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں. اسی طریقے سے خاص طور پر اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے بچوں پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. کوئی بات کہنی ہو اکیلے میں کہیے. بیوی کا بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے اسے شوہر سے شکایت ہو، لیکن وہ تنہائی میں کہے کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. اسی طریقے سے بچوں کی حمایت کبھی نہ کریں بچوں کے سامنے. اگر ایک شخص ڈانٹ رہا ہے تو آپ خاموش اختیار اگر چاہے اگرچہ وہ غلط ڈانٹ رہا ہو، لیکن اس وقت کچھ مت کہیں. اکیلے سمجھا دیں کہ آپ نے اس وقت غلط ڈانٹا، بچے کا قصور نہیں تھا. اگر آپ اس وقت حمایت لیں گی تو مشکل ہو جائے گی. پھر بچے کے دل میں آپ کی محبت تو شاید پیدا ہو جائے وقتی طور پر، لیکن باپ کے لیے اشتعال دل میں پیدا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے معاملہ دوسرا سمت کا سمجھ لیجیے. اس لیے آپس میں اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو گھروں میں، اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وقت کے اوپر کچھ مت کہیے، سن لیں. لڑائی ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص غصے میں ہو تو دوسرا خاموشی اختیار کرے، کچھ نہ بولے. بعد میں جب غصہ اتر جائے تب کہیں کہ بھائی آپ فلاں بات پر ناراض ہوئے تو بات تو ایسی نہیں، بات ایسی ہے. تو اسے بھی احساس ہوگا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تحقیق کے بغیر جو ہے لڑائی کی، جھگڑا کیا، بیوی بچوں کو برا بھلا کہا. تو یہ ہمیشہ بڑی مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. دیکھیے ایک گھر میں جب ہم رہتے ہیں اور گھر میں والدہ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، والد بھی ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے بھائی کی بیوی بھی ہے، تو یقیناً جب اتنے سارے لوگ رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی ہمارے ہاں ہے عام طور پر، تو اس میں لڑائی جھگڑے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا طریقہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ بڑے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے چلنا ہے. اور ایک بات اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر دین کی تعلیم گھر میں آ جائے تو لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جاتے ہیں. سارے جھگڑے لڑائی ہوتے اس لیے کہ دین نہیں گھر میں. اگر دین گھر میں آئے پھر لڑائی جھگڑے کا بیچتا ہے. دینداری نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی، کسی سے تم اچھی توقع تو رکھو ہی مت. ہمیشہ دل میں رکھو کہ بھئی اس سے تو ہمیشہ برائی پہنچتی ہے مجھے، لیکن پھر اگر اچھائی پہنچ جائے تو شکر کرو اللہ کا کہ بھئی اس سے توقع تو نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ اس نے تو بہت اچھا کام کیا. پھر آپ اس کی تعریف بھی کریں، اس کو کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی.
تو اور اگر اسی لیے توقع رکھیں گے تو شکوہ پیدا ہوگا. کسی کو اس نیت سے مت دیجیے کہ یہ واپسی میں مجھے بھی دے گا. کسی کی شادی میں، بیاہ میں، عقیقے میں، تقریب میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے، کوئی منع نہیں ہے. ایک تو دکھاوا مت کریں، کوشش یہ کریں کہ اس کی ضرورت کی چیز دیں. پہلے سے معلومات کر لیں کہ بھئی انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. پھر جس چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں کہ بھئی یہ چیز میں لے آؤں گی آپ کے لیے، تاکہ ان کو ڈبل ایسا نہ ہو کہ آپ سے پہلے وہ خود خرید کے لائے اور ان کو پریشانی ہو. تو اس لیے پہلے سے بتا دیں. تو ایسے انداز سے پوچھ لیں کہ یہ پتہ چل جائے ان کی ضروریات کیا ہے، اس ضرورت کے مطابق کوئی چیز بھیج دیں. میرے گھر پہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے مدث اللہ العالی. تو میں نے کہا تھا تشریف رکھیں، اور میں اندر سے روح افزا ڈال کر دودھ میں لے کر آیا ٹھنڈا. تو پیا حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس وقت مجھے اس کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. ماشاء اللہ بھائی آپ نے دل ٹھنڈا کر دیا. یعنی بڑا اچھے الفاظ میں ذکر کی. تو میں سمجھا واقعی حضرت کو پیاس بھی لگ رہی ہوگی، شاید ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہوگی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بزرگوں کا طریقہ ہے. جیسے حضرت جی نے پھر ایک واقعہ لکھا، بعد میں نے پڑھا کہ کپڑا وغیرہ لے کے حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے. حضرت نے اس کپڑے کو دیکھا اور کہا کہ بھائی واہ بھائی واہ، اس رنگ کی تو مجھے تلاش تھی، یہ تو میں ڈھونڈ رہا تھا، آپ تو میرے لیے بڑی اچھی چیز لے کے آ گئے، میں تو کب سے اس کی تلاش میں تھا. دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے جیسے تو میرے پاس کئی پڑے ہیں تم بھی لے کے آ گئے، تو اس سے تو دل ٹوٹ جائے گا اس کا. آپ کے پاس جب کوئی چیز لے کے آ جائے تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ تحفہ لایا، بہت عمدہ چیز لائے. تو حضرت یعنی اظہار محبت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بھئی اس کی تو مجھے پہلے سے تلاش تھی، کہاں سے مل گیا آپ کو، یہ ہمیں تو نہیں مل رہا تھا. تو تاکہ وہ خوش ہو، مقصد اس کے دل کو خوش کرنا ہے. تو دوسرے کے دل کو بعض اوقات خوش کیا جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان کے لیے ایک صدری سی، ایک زمانے میں صدریاں سیا کرتے تھے جس کو آج کل باسکٹ کہتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں روئی کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور وہ کپڑے کی بنی ہوتی تھی اچھی خاصی. تو اور رنگ ایسا تھا جو حضرت کو پسند نہیں تھا بالکل. اب سیدھی انہوں نے، اور خاموشی سے سیدھی، پتہ بھی نہیں چلنے دیا. جب سل کے تیار ہو گئی تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو عید پر پہنیں، آپ کے لیے سی ہیں. اب فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیز تھی کہ جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتا تھا، رنگ ایسا تھا، لیکن میں نے اپنی اہلیہ کی خوشی کے لیے پہنی کہ اس نے پورا مہینہ اس کو ہاتھ سے سیا ہے، محنت کی ہے. اب اگر نہیں پہنوں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. اگرچہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت کیا رنگ آپ نے پہن لیا، چپ رہے تو کچھ بولے نہیں. لیکن پھر آخر میں بتایا کہ بھائی یہ میری اہلیہ نے بڑی محنت سے میرے لیے تیار کی تھی، اگر میں نہ پہنتا تو اس بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا، اس کو افسوس ہوتا کہ ایک مہینے پوری محنت کی میں نے، تو اس سے اس کی خاطر پہن. تو بات یہ، بعض اوقات ہمارے دل پر کوئی چیز چڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن دوسرے کا دل رکھنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. ناجائز امور نہ ہو، حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام ایسا ہو تو وہ حرج کی بات نہیں. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپس میں گھروں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کرنی چاہیے. اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی تعریف کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے شوہر کو بیوی کے لیے بھی بننا چاہیے، سنورنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جھاڑ جھنکار لیے آگے بیٹھ گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی سمری بھی ہو، خوشبو آ رہی ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو، تو وہ بھی تو یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں مجھے اچھا لگے دیکھنے میں. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں، آدمی اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا، خود ایسے ہی آگے بیٹھ جائے گا، پسینے کے اندر ہٹا ہوا ہے، کپڑے پسینے میں ہوئے میں، اور بیٹھ گیا. دونوں طرف سے ایسے معاملات ہونے چاہیے جس سے محبتیں بڑھیں، ایک دوسرے کا اکرام ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا ادب ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہو، ایک دوسرے کی تعریف ہو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا. حضرت اپنے کسی مرید کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی. جب کھانا کھایا حضرت نے، جانے لگے تو حضرت نے ان کی اہلیہ کو پردے میں بلایا، سلام کیا اور کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ کھانا بنایا. بڑی انہوں نے تعریف کی.
وہ خاتون رونے لگی، آواز آنے لگی، تو حضرت فرمایا کہ بھائی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی یا میں نے کوئی غلط بات ایسی کہہ دی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ تو کچھ دیر بعد اس خاتون نے کہا کہ حضرت یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری شادی کو اتنے سال گزر گئے، کبھی میرے شوہر نے آج تک یہ نہیں کہا تھا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا، آج جب آپ کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو مجھے رونا آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ خاتون خانہ جب اتنی محنت کرتی ہے آپ کے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں کہ آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ روزانہ نہ صحیح تو کبھی کبھی کر دو بھائی، کچھ نہ کچھ تو آدمی کو چاہیے نا۔ اصل میں آدمی چاہتا ہے، یہ ہر جگہ ہے، آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باس جو ہے آپ کو حوصلہ افزائی کرے بھی ماشاءاللہ کام بڑا اچھا کیا ہے آج آپ نے، تو دل ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہے، آپ نے کہہ دیا بھائی یہ بڑا اچھا مزدور ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، خوش ہو جائے گا بیچارہ۔ اسی طریقے سے گھر کے ماحول کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھے کہ سارا دن بیچارہ تھکا ہارا گھر سے آیا ہے تو اس کا اکرام کرے، احترام کرے، اس کے لیے اب تو ماشاءاللہ ہر چیز موجود ہے، پہلے تو پانی گرم کرنا پڑتا تھا، بالٹیوں میں ڈالنا پڑتا تھا، تیاری کرنی پڑتی تھی کہ چلو بھائی شوہر آئے گا تو وہ نہائے گا دھوئے گا، یہ سب اب تو اللہ کا شکر ہے گھروں میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ کم از کم کہیں گے کہ آپ جلدی سے آپ جائیے، بس نہا دھو کے آ جائیے، میں آپ کے لیے گرم گرم روٹی ڈال دیتی ہوں، تو گرم گرم روٹی ڈال دیں، کھانا اس کے سامنے لگے، خود بیٹھ کے ساتھ کھائیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے گھروں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اکرام ایک دوسرے کا کرے، بے اکرامی نہ ہو، اور اس کا خاص خیال رکھیں۔ اولاد کے سامنے میاں بیوی دونوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی تربیت غلط نہ ہو جائے۔ آپ نے اگر الٹا سیدھا کہہ دیا شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو، اس سے بچے سہمے سہمے رہنے لگتے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب رہتی ہیں، وہ سہم جاتے ہیں، اپنے دل کی بات بھی بعض اوقات زبان پہ نہیں لاتے، کبھی ابا کے غصے کے ڈر سے اور کبھی اماں کے غصے کے ڈر سے۔ اس لیے اور دوسری بات ہے، ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ مجھ میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آدمی دوسرے کو خطاوار سمجھتا ہے، اپنی غلطی دیکھتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ اپنی غلطی بھی دیکھیں، سوچیں، اور اگر کبھی غلطی نظر آئے تو توبہ استغفار بھی کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، غالباً نیاز احمد صاحب، تو بعض اوقات بعض خادم سر چڑے ہو جاتے ہیں، جو منہ میں آتا کہہ بھی دیتے ہیں، تو بعض لوگوں نے حضرت سے شکایت کی کہ یہ آپ کے خادم جو ہے وہ جب بھی ہم آتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو شکایت کی۔ حضرت کو یہ باتیں جب تواتر کے ساتھ 2-3 آدمیوں نے کہیں تو آپ کو ایک دم غصہ آیا، آپ نے ان کو ڈانٹ دیا، تو اس خادم کی زبان سے فوراً نکلا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ مت بولو۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے آپ سے شکایتیں کی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، جھوٹ نہ بولیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت کو یہ بات اس نے کہی تو حضرت نے اس کو ڈانٹا نہیں، فوراً کہا استغفر اللہ کہا اور چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور بعد میں فرمایا کہ ہاں بھائی میری غلطی تھی، غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک طرف کی بات سنی اور سن کر ناراض ہو گیا، مجھے چاہیے تھا کہ تحقیق کرتا اس سے کہ جو لوگوں نے مجھ تک بات پہنچائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اگر صحیح تھی تو میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اور غلط تھی تو میں نے بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی پوچھے بغیر۔ اس لیے حضرت فرمایا توبہ استغفار۔ تو اس لیے بعض اوقات گھروں میں جب آپ آتے ہیں، گھروں کے بھی یہ ماحول ہوتے ہیں، کسی کی اماں کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کی بھابھی کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا مزاج بگڑا ہوا، آتے اس نے بھائی کے کان بھر دیے، آج بھابھی نے یہ کیا، آج بھابھی نے وہ کیا، یا اماں نے کہہ دیا کہ آج تمہاری بیوی نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا اور زبان چلائی ہوئی، اور آپ ایک دم غصے میں بھر گئے اور آپ نے جو ہے وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ 2-4 باتیں سنا دی، معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ سنیں، بھائی کی بھی سنیں، والدہ کی بھی سنیں، بھابھی کی بھی سنیں، سب کی باتیں سنیں، سننے کے بعد ایک تو یہ کہ سب کے سامنے ذلیل نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی، مائی کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا، باپ کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ آپ سب کی سنیں کہ اماں اچھی بات ہے، میں معلوم کرتا ہوں اس سے کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا اس نے، اور پھر خاموشی سے تنہائی میں پوچھیں کہ بھائی خیریت تھی، کیا بات ہے، اور ایک دوسرے پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ اسے یہ اعتماد ہو کہ جو بھی ہو میرے شوہر غلط بات نہیں سنتا،
یا غلط بات پر کان نہیں دھرتا، چاہے میری ہو یا کسی اور کی ہو۔ اسی طریقے سے اگر بیوی شکایت کرتی تب بھی آپ کو یہ حق نہیں کہ جا کے سامنے والے پر چڑھائی کریں۔ وہاں بھی یہی ہے کہ پہلے بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس سے تحقیق کریں، اس کے بعد پھر جو حسب حال مناسب ہو وہ بات کریں، کیونکہ اصل مقصد تو اصلاح احوال ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر اگر ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہمیں اچھا ماحول گھر میں نہیں ملے گا، تو ہم باہر والوں کی کیا اصلاح کریں گے؟ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کے گھر والے بعض اوقات یہی تبلیغ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ دین کی بات اگر باہر کہنا چاہیں گے، بولیں گے چھوڑو ایسی باتیں کرتا ہے بس۔ وہ آپ کی اگر مخالفت کرے گی تو کیا اثر ہوگا آپ کی بات میں؟ کچھ نہیں۔ ہاں اگر آپ صحیح ہے، وہ اگر غلط کر رہی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگ صحیح کو بھی غلط کہتے ہیں، لیکن آپ کم از کم اپنے طور پر تو مطمئن ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو بہرحال چند یہ وہ باتیں ہیں جو ہر گھر میں عام طور پر جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے اور تحقیق ضرور کر لیں۔ ایک فریق کی بات سن کر کبھی ناراض نہ ہو، ہمیشہ دوسرے فریق کی بات بھی سنیں۔ ایک زمانے میں جب باہر ملک میں تھا، سن 83 کی بات ہے غالباً، واپس جب آیا تو شکایتیں ملی بہت سی مجھے۔ میں نے دونوں فریقوں کی باتیں سنی اور سننے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے، جواب بھی ٹھیک ٹھاک دے دیے ہیں، یعنی میری ضرورت نہیں رہی۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر تم نے جواب نہ دیا ہوتا، تم نے خاموشی اختیار کی ہوتی، پھر تو اچھی بات تھی کہ میں اب لڑتا آ کے، لیکن جب تم سبھی کچھ معاملے نمٹا چکے ہو تو میں کیا کروں؟ پھر میرا تو حصہ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ اگر آپ جواب نہ دیا ہوتا آپ نے تو پھر تو میں جواب دیتا آپ کی طرف سے، لیکن جب جواب آپ نے دے دیا، لڑ لیے، جو ایک بات انہوں نے کہی ایک آپ نے بھی کہہ دی، تو معاملہ تو برابر ہو گیا۔ اب میں بھی مزید لڑوں، جیسے دو بچے لڑے آپس میں، ایک بچے نے مارا دوسرے نے اس کو مار دیا، تو دونوں لڑ گئے آپس میں، ایک دوسرے کو مار دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب باپ بھی آگے اس سے لڑکے کو مارنا شروع کر دے تو ظلم ہو جائے گا۔ یا تو ایک بچہ پٹ کے چپ کر کے آ جائے، بیچارے اس کا قصور بھی نہیں ہے، پھر تو جا کے آدمی کہے دیکھو بھائی آپ کے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے، ناحق مارا ہے، پھر تو شکایت کرے۔ لیکن اگر بچہ خود ہی بدلہ لے لیتا ہے، پھر اب ہم کیا لڑیں جا کے؟ اور لڑنا چاہیے بھی نہیں۔ بچے آپس میں لڑ کے تھوڑی دیر بعد پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور بڑے لڑ پڑتے ہیں ان معاملات میں۔ اس لیے بچوں کے معاملے میں بھی یہ بھی گھروں کی باتیں ہیں کہ بچوں کے اندر مثلا 2-3 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ آپس میں لڑتی ہیں، یا بہن کے بچے بھی آ گئے، وہ آپس میں سب مل کے لڑ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی شکایت پر کبھی اقدام مت کیجیے، بلکہ سب کو کہو دیکھو بھی مل جل کے رہو، مل جل کے کھیلو، لڑو مت۔ نصیحت تو کرو بے شک ان کو، لیکن ایسا مت کرو کہ ایک کی طرفداری کرو اور دوسرے کو۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی غلطی ہو، لیکن آپ کی غلطی سے آپ جب ناراض ہوں گے تو دوسرا فریق یعنی اس کے ماں باپ وہ آپ پر ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے بات کو بڑی حکمت مصلحت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال چند باتیں ذہن میں آئی، میں نے کچھ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اگر گھر کی زندگی پرسکون ہوتی ہے تو آدمی گھر سے باہر بھی پرسکون ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، مثلا میاں بیوی کی لڑائی ہے، ماں باپ کی لڑائی ہے، باہر جائیں گے تو بھی آپ کا ذہن منتشر رہے گا، پریشانی رہے گی، سر میں درد رہے گا، آفس میں صحیح کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سب کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے زندگی گزاریں کہ باہم پرسکون رہیں۔ ہمارے یہاں حاجی عبدالغفور مٹھائی والے کورنگی میں اب بھی ہے ان کی دکان، ان کا تو اپنا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے بھائی عبدالجبار اب بھی ہیں۔ تو وہ ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے تھے، سعودیہ ادھر تشریف لائے، میں بھی اتفاق سے وہاں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو باہر کی لڑائی جھگڑے، باہر کی مصیبتیں لینا دینا، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا ساری لڑائی جھگڑے باہر چھوڑ کے جاتے ہیں، گھر میں جا کے ذکر ہی نہیں کرتے۔ کسی سے لینا ہے دینا ہے، کوئی دے نہیں رہا، آپ کے پیسے کہیں پھنس گئے ہیں، اب جا کے گھر والوں کو پریشان کرو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا باہر کی چیزیں باہر چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ہم کل دیکھیں گے آگے۔ اب گھر میں جب گئے تو گھر میں آپ ہنسی خوشی رہیں تاکہ گھر والوں کا موڈ خراب نہ ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مشورہ لینا ہے تو بعض اوقات گھر والے بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کوئی بات ایسی ہے قابل مشورہ ہے تو اس کا ضرور مشورہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، کیوں بیوی جو ہے وہ مشیر بھی ہے آپ کی۔ ہمارے ہاں جو ہے الحمدللہ اس کو مشیر اور وزیر کا درجہ ہے، شوہر جو ہے
وہ ٹھیک ہے گھر کا نظام چلا رہا ہے، لیکن بیوی بھی گھر کے اندر بہرحال ایک حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس حیثیت سے وہ آپ کی مشیر ہے، وزیر ہے، اس سے مشورہ کر لیں کہ خاص کر خاندانی مسائل جو ہوتے ہیں، عورتوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پرکھتی ہیں کون کیسا ہے کیسا نہیں، اس لیے مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو مشورہ دے وہی ضروری نہ سمجھے کہ میرے مشورے پر ضرور عمل ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ مشورہ دے دیں، آپ کو جب مشورہ مل گیا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ اچھا ہے اس کے مطابق عمل کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی ایک رائے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو میری رائے وہ زیادہ بہتر ہے تو اس پہ عمل کر لیں، انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشورے کا یہی ہے، مشورہ دے دیں، اس کے بعد پھر فتوکل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرو، حالانکہ وہی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو تو ضرورت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر، تاکہ صحابہ کرام کا دل رکھے۔ صحابہ کرام تو آپ سے درجے میں چھوٹے ہیں، پھر بھی آپ چھوٹوں سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کی رائے اگر کسی ایک طرف ہو جائے تو اب توکل علی اللہ کیجیے، شروع کر دیں۔ تو مشورہ سب سے کریں، اور مشورے کے بعد جو ہے وہ جو بہتر رائے محسوس ہو اس کے مطابق عمل کریں۔ جو مشورے ہوتے ہیں دو چار آدمیوں سے رائے لے لی، اب جس کی رائے بہتر نظر آئے اس کے مطابق عمل کر لیجیے، کیونکہ کئی جہتیں سامنے آ جاتی ہیں مشورے میں، ایک جہت بھئی یہ اس طرح سے کر لیں، دوسرا کہتے ہیں اس طرح بہتر رہے گا، تیسرا آدمی کہتا ہے میری رائے یہ ہے، چوتھی رائے یہ ہے، پانچویں میری اپنی ایک رائے ہے۔ اب آپ ان چاروں پانچوں رائے کو ملا کر دیکھ لیں، جو بہتر سمجھ میں ہے اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اچھا آخری بات یہ عرض کر دوں کہ یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ ہم نے نماز روزے کو دین سمجھا ہوا ہے، اور ان معاملات کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر اس پر بھی یہ سمجھ کر عمل کریں گے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، انشاءاللہ یہ دنیا آپ کی دین بن جائے گی سارے کی سارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا فرما دیں جو دین کی بڑھوتری کا ذریعہ بنے، دین میں ہمارے اضافے کا ذریعہ بنے کہ ہم اور زیادہ دین پر جو ہے وہ رسوخ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر دعا کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية۔ اے اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے شاکر بندوں میں ہمارا شمار فرما، اپنے متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہمارے پالن ہار ہیں، آپ ہی روزی رساں ہیں، آپ ہی مشکل کشاں ہیں، آپ ہی قضاؤں کو پورا کرنے والے ہیں، اے اللہ قاضی الحاجات ہیں، اے اللہ آپ ہی مشکل کشاں ہیں، آپ ہی اولاد عطا فرمانے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی رزق دینے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں، اے اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے،
اے اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما دے، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں سب سے صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اپنے اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ وہ ہمارے لیے اے اللہ سبب بن جائیں دین پر چلنے کا۔ اے اللہ ان سے ہمیں تقویت حاصل کرائیے، اے اللہ ان سے ہمیں قوت حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماحول کو بہتر فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے ماحول کو بہتر فرما دے، اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دے، بے پردگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ بے شرمی بے غیرتی سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے، بد کرداریوں کی طرف نہ دیکھیے۔ آپ تو ستار اور غفار ہیں، ستاری بھی فرمائیے، غفاری بھی فرمائیے۔ اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی اے اللہ صحیح فہم دین کی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہم سب وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہیں اے اللہ انہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اپنی کوتاہیوں پر اے اللہ ہمیں نظر ثانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کوتاہیوں کو سمجھ کر اے اللہ اس کے ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔